بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز فجر کے بعد دولت والی ایک تسبیح ہر روز صبح ایک بار پڑھ لیں، زندگی میں کسی سے پیسے مانگنے نہیں پڑیں گے، رزق 7 نسلوں تک جائے گا۔ محترم ناظرین، ماہ ذوالقعدہ کے آج کے بابرکت دن میں ہم ایسا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ اس عمل کے کرنے سے تقدیر اللہ کے فضل و کرم سے ایسے بدلے گی کہ کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس وظیفے سے زندگی میں کسی سے پیسے مانگنے نہیں پڑیں گے، اس وظیفے سے رزق 7 نسلوں تک جائے گا، کیونکہ رزق دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے۔ لوگوں کے پیچھے بھاگنے سے نہ ہی دولت ملتی ہے اور نہ ہی انسان کا بھرم رہتا ہے، انسان کی جو عزت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، کافی لوگوں کی جو حاجتیں ہوتی ہیں، جو خواہشیں ہوتی ہیں، وہ دولت نہ ہونے کی وجہ سے ادھوری رہ جاتی ہیں، لیکن اس عمل کے بعد، اس وظیفے کے بعد آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی، آپ کا ہر مقصد جو ہوگا وہ پورا ہوگا۔ جیسے ہی یہ عمل پورا ہوگا، آپ کے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرما دے گا۔ آپ کی جو بھی حاجات ہوں گی، کاروبار کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہیں، گھر کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہیں، گھر میں رزق کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، جو بھی آپ کی خواہشات ہوں گی، اللہ کے فضل و کرم سے وہ پوری ہو جائیں گی۔ اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں، ان کی وہی حاجت ہوتی ہیں، اس پریشانی سے ان کو نجات مل جائے۔ محترم ناظرین، انسانوں کو چاہیے اپنی جائز حاجات اور مرادوں کے حصول کے لیے اللہ کی طرف رجوع کریں، فرائض کی پابندی کریں، گناہوں سے بچیں اور کثرت سے توبہ و استغفار کریں، اور اس کے ساتھ حدیث میں بتائے ہوئے درج ذیل طریقے عمل کریں۔ حدیث میں ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ سے کوئی خاص حاجت یا اس کے کسی بندے سے کوئی خاص کام پیش آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وضو کرے خوب اچھی طرح، پھر 2 رکعات اپنی حاجت کی نیت سے نماز حاجت پڑھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجے، یعنی درود شریف پڑھے۔ ایک جگہ روایت ہے، حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے خشک سالی کی شکایت کی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے استغفار کرنے کا حکم دیا۔ دوسرا شخص آیا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی تو اسے بھی یہی حکم فرمایا۔ پھر تیسرا شخص آیا، اس نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی تو اسے بھی یہی فرمایا۔ پھر چوتھا شخص آیا، اس نے اپنی زمین کی پیداوار کم ہونے کی شکایت کی تو اسے بھی یہی فرمایا۔ حضرت ربیع بن صبیح رحمت اللہ علیہ وہاں حاضر تھے۔ انہوں نے عرض کی، آپ کے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے مختلف حاجتیں پیش کی، آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو، یعنی میں استغفار کو بارش، مال، اولاد اور باغات کے عطا ہونے کا سبب فرمایا گیا ہے۔ ناظرین، یہ ایک ایسی مجرب تسبیح ہے کہ جو شخص اس تسبیح کو ہمیشہ پڑھتا رہتا ہے اس کو رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ آج کی خاص ویڈیو میں رزق کے حوالے سے ایک ایسی تسبیح کا عمل پیش کیا جا رہا ہے جو کہ حدیث شریف سے ثابت شدہ ہے، اور اگر آپ یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیں گے اور اس تسبیح کا ذکر کرنا شروع کر دیں گے تو فرشتے بوریاں بھر بھر کر آپ کو رزق دیں گے انشاءاللہ۔ اور جیسے ہی آپ اس تسبیح کو پڑھنا شروع کر دیں گے، آپ کے لیے غیب سے مال و دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہ ہوں، بلکہ ہر تکلیف، ہر آزمائش، ہر دکھ، ہر بیماری، ہر مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی کامل یقین رکھیں۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہر خوشی اور ہر غم اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے، اس لیے جب بھی کوئی پریشانی آئے یا کوئی مصیبت آئے تو اللہ کو
کثرت سے یاد کرنا شروع کر دیں۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ اس کی بندگی، اس کا شکر اور صبر کے ذریعے جڑے رہتے ہیں اور ان کے بندوں کے ساتھ نرمی اور احسان کا رویہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بندوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، تو یقین کیجئے اللہ ان کی غیب سے مدد کرتا ہے اور ان کے معاملات عزت سے انجام پاتے رہتے ہیں۔ ناظرین، جو بھی شخص یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا بندوبست خود فرما دیتے ہیں۔ وہ کون سی دولت والی تسبیح ہے، ہم بتاتے ہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد سب سے پہلے اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت ہے، جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور ساتھ ہی اس کے 10 درجات بھی بلند فرماتا ہے۔ تو اپنی مغفرت کروائیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا باعث رحمت اور باعث برکت بھی ہے۔ جن لوگوں کو پریشانیاں لاحق رہتی ہیں، رزق کی تنگی کا مسئلہ ہے، تو اپنے رب کریم سے آج ہی مانگ لیں۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے حصے میں بہت سا رزق لکھا ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسی بری نظر یا جادو وغیرہ کی وجہ سے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری غفلت کی وجہ سے اللہ پاک ہمارا رزق روک دیتا ہے۔ تو اپنے رب سے بے شمار مانگیے، لیکن مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی سیکھ لیجئے کہ کس طرح سے ہم نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگنا ہے اور کیسے مانگنا ہے۔ سب سے پہلے تو رب تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیے، بس زبان پر صرف اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اور صبح سے شام تک کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ پھر 5 وقت کی نماز ادا کریں، اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں، کیونکہ بچوں کی پہلی درسگاہ تو ماں کی گود ہے، لہٰذا ان کو نیک اور اچھا بنانے کے لیے پہلے آپ کو اچھا بننا ہوگا، اور پھر آپ کی اولاد بھی نیک اور اچھی بن جائے گی۔ ناظرین، اس کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، یہ آپ نے فجر کی نماز پڑھ کر اس کی ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے وہ تسبیح یاد نہیں جو تسبیح فرشتوں اور مخلوق کی ہے، جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ جب صبح صادق طلوع ہو تو یہ تسبیح 100 مرتبہ پڑھا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ دنیا تمہارے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ وہ شخص چلا گیا، کچھ مدعا ٹھہر کر دوبارہ حاضر خدمت ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی کہ میں حیران ہوں کہ کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں اور میزان میں بھاری ہیں اور اللہ کو بہت محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے جو اس کے شایان شان نہیں، اور سب حمد اسی کو سزاوار ہے۔ اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے جو اس کے شایان شان نہیں، اور عظمت کی ہر صفت سے متصف ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی تنگ دستی اور پریشانیوں کو دور کرے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالی ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ تاجدار نبوت سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی دونوں جہانوں میں بھلائی نصیب فرمائے، اور ہمیں عذاب قبر اور عذاب حشر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔